پارٹی کیسی تھی؟ نایاب نے لیمپ جلا کر لائٹ آف کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی۔ وہ بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ مہین کا گھر تو بہت خوبصورت ہوگا، نایاب نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، گھر بھی خوبصورت تھا اور مہمان بھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی، پھر نایاب کی طرف دیکھ کر دبے دبے جوش سے کہنے لگی، میں نے وہاں ایک لڑکے کو دیکھا، اتنا سمارٹ، ہینڈسم اور وجیح، بالکل میری کہانیوں کے ہیرو کی طرح۔ نایاب نے حیرت سے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ کہانیوں کا ہیرو؟ ہاں، اس نے پرجوش انداز میں اثبات میں سر ہلایا۔ کہاں نظر آ گیا وہ؟ نایاب اس کی کہانیوں کے ہیرو کے معیار سے واقف تھی، اور اب سے پہلے تک اسے یقین تھا کہ اتنی خوبیوں کا مالک اور ایسا شاندار ہیرو صرف کہانیوں کے صفحات پر ہی ملتا ہے۔ حقیقت میں ایسا بندہ نظر آ جانا اس کے نزدیک ایک معجزہ ہی تھا۔ وہیں پارٹی میں عظمیٰ بالوں میں برش کرتے ہوئے مسکرائی۔ تو اس سے کوئی بات کر لینی تھی، نایاب نے بے ساختگی سے کہا۔ میں کیا بات کرتی، جانے وہ کیا سمجھتا؟ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ تو بتا دیتی کہ آپ ایک رائٹر ہیں اور اپنی کہانیوں کے ہیرو کو اس کی صورت میں مجسم دیکھ رہی ہیں۔ نایاب نے یوں کہا جیسے یہ بہت آسان بات ہو۔ وہ سمجھتا کہ میں کوئی پاگل ہوں؟ اس نے نایاب کی بات رد کرتے ہوئے سر جھٹکا۔ رائٹر کو کوئی پاگل نہیں سمجھتا۔ آپ کو اس سے بات کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے تھی۔ اپنی کہانیوں کے ہیرو کو اتنی آسانی سے کیوں جانے دیا؟ نایاب کو افسوس ہوا، اور افسوس تو عظمیٰ کو بھی تھا۔ نہ جانے کون ہوگا؟ وہ مہین کا کزن ہے اور اس کا نام تیمور کاردار ہے، CSP آفیسر ہے، بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے۔ اس نے معلومات دیں۔ نایاب اچھل پڑی۔ مطلب کہ واقعی ہیرو ہے، اصلی والا؟ نام تو زبردست ہے، اور پھر CSP آفیسر، واو! وہ بنا دیکھے ہی متاثر ہو گئی۔ آپا، آپ نے اتنا اچھا موقع گوا دیا، اب وہ دوبارہ کہاں نظر آئے گا؟ نایاب نے ہاتھ ملتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ پتہ نہیں، وہ کچھ رنجیدہ سی ہو گئی۔ ڈائجسٹ میں آپ کا جو ناول شائع ہوا تھا، نیلی آنکھوں اور سرخ ہونٹوں والی پہاڑی لڑکی والا، جسے ایک ہینڈسم ڈاکٹر سے محبت ہو جاتی ہے، وہی جو بنفشی پھولوں کو لڑیوں میں پرو کر گجرے بناتی ہے اور چاندی کی پازیب پہنتی ہے، اور جو جھیل کنارے بیٹھ کر اپنے محبوب کی یاد میں پہاڑی گیت گایا کرتی ہے، نایاب چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ سراب اور تم، عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے ناول کا نام بتایا۔ چمبیلی کے پھولوں جیسی خوبصورت اور دلکش مسکراہٹ جس نے اس کی آنکھوں کو بھی روشن کر دیا تھا۔ ہاں وہی، سراب اور تم۔ تو اب طے ہوا کہ آئیڈیل سراب نہیں ہوتے، وہ ہمیں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں نظر ضرور آتے ہیں۔ نایاب ہنسی۔ اور نظر آنے کے بعد دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اب میں دوبارہ اسے کب دیکھ سکوں گی، میری کہانیوں کا ہیرو، میرا آئیڈیل۔ وہ یکدم اداس ہو گئی، آنکھوں میں افسردگی اتر آئی۔ ایک راستہ ہے، نایاب نے پراسرار سے انداز میں کہا۔ کون سا راستہ؟ وہ چونکی۔ دعا کا راستہ۔ نایاب نے اپنے تئیں بڑا دانشمندانہ مشورہ دیا۔ وہ دونوں عمر کے اس دور میں تھیں جب زندگی میں اہم ترین چیزیں محبت اور آئیڈیل ہی ہوتا ہے۔ نمازیں پڑھیں اور دعائیں مانگیں کہ تیمور کاردار سے آپ کی دوبارہ ملاقات ہو جائے، بلکہ وہ خود ہی آپ تک پہنچ جائے۔ اس نے جذباتی ہو کر مشورہ دیا۔ وہ ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں وضو کر کے آتی ہوں، وہ اپنے بالوں میں کیچڑ لگاتے ہوئے بولی۔ نایاب بے ساختہ ہنسی۔ اتنی بے قراری؟ اس نے عظمیٰ کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ جواباً عظمیٰ نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا اور قمیض کے بازو کوہنیوں تک چڑھانے لگی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ محبت کے معاملے میں انسان عقل سے پیدل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جانتی کہ چپکے چپکے کی گئی دعاؤں اور سجدوں میں وہ جس شخص کو مانگا کرتی تھی، وہ شخص اس کی زندگی کو کیسے گرہن لگانے والا ہے، تو شاید اس کا نام بھی کبھی اس کے لبوں پر نہ آتا۔ انسان کو اپنے اندازوں اور علم پر بڑا ناز ہوتا ہے، مگر یہ تو وقت ثابت کرتا ہے کہ انسان کے پاس تو فخر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ امی کے کمرے میں چلی آئی۔ امی بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے ان کے پیروں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امی اس پر ایک بے نیاز سی نظر ڈالنے کے بعد دوبارہ کتاب پڑھنے میں گم ہو گئیں۔ کیسی رہی تمہاری میٹنگ؟ انہوں نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ٹھیک رہی، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ اب کوئی نیا ڈرامہ لکھ رہی ہو؟ وہ کتاب کا صفحہ پلٹتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب اپنے پیسوں کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنا،
اب تمہیں اپنے مستقبل کے لیے کچھ رقم جمع کرنی چاہیے۔ اب تک جو بھی پیسے ملے وہ تو تم نے وکیلوں کو دے کر برباد کر دیے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسے نصیحت کی۔ آخری جملہ قدرے افسوس سے کہا۔ وہ ایسی نصیحتوں اور ہدایات کی عادی تھی۔ جن لوگوں کا واسطہ عدالتوں اور وکیلوں سے پڑ جائے وہ چاہے جتنا بھی کما لیں اپنے لیے کچھ نہیں بچا پاتے۔ اس نے رنجیدگی سے کہا، مصیبتوں نے تو اس گھر کا رخ ہی کر لیا ہے۔ پہلے تمہارے ابو چلے گئے، پھر گھر کی بقایا قسطیں ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنی گاڑی اور زیور بیچنا پڑا، پھر تم عدالتوں کے چکر میں پڑ گئی، جو کچھ کمایا وکیلوں پر لگ گیا۔ اتنے ارمانوں سے نایاب کی منگنی کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، نہ جانے ہمیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ امی کے گلے شکوے نئے نہیں تھے، کتنی بار کی دہرائی ہوئی باتیں تھیں۔ پے در پہ مسائل نے انہیں شاکی اور تلخ بنا دیا تھا۔ انہوں نے عظمیٰ کی غیر معمولی خاموشی کو بھی محسوس نہیں کیا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتے ہوئے چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی، پھر مدھم آواز میں بولی، امی، تیمور کا فون آیا تھا۔ امی کو گویا کرنٹ لگا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تیمور کا فون؟ تیمور کا فون آنا ایک بے حد غیر متوقع واقعہ تھا۔ انہوں نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اب اسے تمہیں فون کرنا کیوں یاد آ گیا؟ اتنے مہینوں بعد وہ کہاں سے جاگ پڑا؟ ارے ہم مہینوں اس کا نمبر ملاتے رہے، انگلیاں دکھ گئیں، مگر اس نامراد نے ہم سے بات کرنا گوارا نہیں کی۔ اب طلاق دینے کے بعد وہ تمہیں کس لیے فون کر رہا ہے؟ امی کی آنکھوں سے غصہ جھانکنے لگا۔ اسے ان کے چہرے پر پھیلی بے تحاشا خفگی دیکھ کر افسوس ہوا، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ یہ بات ان سے نہیں چھپائے گی۔ وہ چاہتا ہے کہ میں ایان کی کسٹڈی کا کیس واپس لے لوں۔ اس کے بدلے میں وہ مجھے میرا حق مہر، زیور اور بینک بیلنس وغیرہ سب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس نے تیمور کی آفرز کو ایڈٹ کر کے قدرے مناسب الفاظ کا استعمال کیا۔ امی کا غصہ بڑھنے لگا۔ انسان کو سب سے زیادہ نفرت اس شخص سے ہوتی ہے جو اس کی اولاد کو دکھ دیتا ہے۔ تیمور کاردار اس دنیا کا پہلا اور آخری آدمی تھا جس سے امی کو شدید نفرت تھی، اور اس نفرت کا اظہار وہ گاہے بگاہے اسے کوسنے اور بددعائیں دے کر کیا کرتی تھیں۔ وہ ایک جھوٹا، مکار اور کمینہ آدمی ہے، خبردار تم نے اس کا فون سنا تو۔ امی نے سخت لہجے میں اسے تنبیہ کی۔ اللہ نے دولت اور عہدہ کیا دے دیا، وہ تو انسانوں کا بیوپاری ہی بن گیا۔ وہ دولت کے مینار پر چڑھ کر خود کو دوسروں سے افضل اور برتر سمجھتا ہے۔ ارے وہ تو انسانیت کی سطح سے بھی نیچے گر گیا۔ اس سے زیادہ گھٹیا آدمی کون ہوگا جس نے ایک عورت کا حق کھا لیا، اس کے زیور چوری کر لیے ہوں، معصوم بچے کو ماں سے جدا کر دیا ہو۔ ارے ایسے آدمی پر تو 1000 بار لعنت برسے۔ بولتے بولتے ان کا سانس تیز ہو گیا۔ وہ بزرگوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں جو ذرا ذرا سی بات پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، تیز مزاجی جن کا خاصہ ہوتی ہے۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا، اب وہ دوبارہ فون نہیں کرے گا۔ اس نے امی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایسا موضوع تھا جو انہیں ہمیشہ ہی جذباتی کر دیتا تھا۔ دنیا شیاطین سے بھری پڑی ہے، مگر میں نے تیمور کاردار جیسا بے غیرت نہیں دیکھا۔ جو آدمی اپنی بیوی کو 3 کپڑوں میں خالی ہاتھ جھوٹ بول کر گھر سے نکال باہر کرے، اس سے بڑا شیطان اور کون ہوگا؟ امی کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ دکھ بھی جھلکنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں مگر یکدم خاموش ہو گئیں۔ کہہ نہ سکیں کہ وہ آج بھی اس شیطان سے محبت کرتی ہے اور اسے آج بھی اس کی واپسی کا انتظار ہے۔ یہ اعتراف کر کے وہ امی سے جوتے نہیں کھانا چاہتی تھی۔ شیطان سے محبت، اسے یہ سوچ کر خود بھی شرمندگی ہوئی۔ وہ کیسی عورت تھی! کاش وہ خود کو، اپنے دل کو بدل سکتی۔ کاش اس کے دل کی خواہشیں اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو بدل پاتیں۔ کاش اس کی دعائیں اس کے مقدر کو بدلنے کی طاقت رکھتیں، مگر انسان کا اختیار ہی اس کی اوقات ہوتی ہے۔ وہ خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔